کریم علیہ السلام کا خود نا جسم سے خون نکل کر سرکار نڈھال ہو رہے تھے، نکاہت جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر قریب آئے اور زخم کو نا پانی سے دھونے لگ گئے۔ عرض کیا رسول اللہ پتہ نہیں چل رہا کہ زخم کہاں ہے، پانی سے دھلے تو پتہ چلے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جب زخم دھونا شروع ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، علی فاطمہ کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ بھی جنگ میں آئی تھیں، اما عائشہ صدیقہ بھی تشریف لائی تھیں۔ فرمایا علی فاطمہ کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ کو تلاش کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ پہلے حضرت فاطمہ نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو لیا کرتی تھی، آج صبر والے نبی کی صابرہ بیٹی، دلیر نبی کی دلیر بیٹی آئیں اور آ کر آقا کریم علیہ السلام سے گلے سے لگ گئی اور عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے نا اللہ امتحان لے گا، اللہ نے امتحان لے لیا ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بیٹی ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ پھر اس وقت جنگی تدبیر کے اندر یہ اختیار کیا جاتا تھا کہ جب خون نہ رکتا تو چٹائی وغیرہ کو جلا کر اس میں وہ راکھ رکھی جاتی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے وہ راکھ رکھی اور آقا کریم علیہ السلام کا جس جگہ سے خون نکل رہا تھا وہ خون نکلنا بند ہوا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھے اور جو شہید ہوئے تھے ان کو دیکھنے لگے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے چچا ہیں، سرکار سے 6 ماہ بڑے تھے اور سرکار کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی جس لونڈی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے پیا تھا سرکار نے بھی پیا تھا اور بچپن بھی اکٹھا گزرا تھا، تقریباً ہم ایج ہی تھے اور دوست بھی تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ دیکھا، کان کٹے، ناک کٹا اور کلیجہ نکلا ہوا دیکھا تو چھما چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے کہ یہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت صفیہ تھوڑی دیر بعد آئیں، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکتی ہوں؟ فرمایا پھپھی تو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں نرم دل ہوتی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، حمزہ کے ساتھ پیار آپ کا زیادہ ہے، بچپن آپ کا ساتھ گزرا، جوانی آپ کے ساتھ گزری اور ایک اعتبار سے بھائی اور ایک اعتبار سے چچا ہیں، جب آپ محبت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو پھر میں بھی دیکھ سکتی ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائے۔ پھر حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کو دیکھا اور جب دفنانے کا معاملہ آیا تو حضرت صفیہ 2 چادریں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ میرے بھائی کے لیے، یعنی حضرت امیر حمزہ کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک چادر انہیں عطا فرمائی اور ایک حضرت مصعب ابن عمیر کو دی، اور جب دی تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں چھما چھم آنسو تھے اور فرمانے لگے مصعب ابن عمیر تو وہ تھا جس کی ماں ہر مہینے اسے نیا سوٹ دلایا کرتی تھی اور بہترین خوشبو استعمال کیا کرتا تھا، آج کفن کے لیے اس کے پاس چادریں بھی نہیں ہیں، سر پر چادر دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پر دیتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا سر پر چادر دے کر پاؤں پر گھاس ڈال دو، یہ ازخر نامی گھاس تھی، گھاس ڈال دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر جنازہ پڑھایا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اسلام اس وقت مفلس تھا لیکن اسلام اس وقت بھی عزت دار تھا۔